جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امجد چیمہ۔ آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے یوم تاسیس جو پاکستان تحریک انصاف کا اس دن پاکستان تحریک انصاف بنی تھی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے آج کا جو کشمیر میں جلسہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جلسہ تو کامیاب تھا، بڑی دنیا تھی، بڑے لوگ تھے، بڑے ورکر تھے، لیکن بات پھر وہی، ورکر نے پھر وہی نعرے لگائے۔ وہ نعرے کے لگائے وہ بھی آپ کو سنائیں گے، دکھائیں گے بھی۔ تو پھر بڑی اہم بات، تو آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین برسٹر گوہر خان فیصل آباد کے دورے پر پہنچے تھے، تو اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے اسی بات سے ہم آغاز کریں گے، برسٹر گوہر کا فیصل آباد کا دورہ۔ ناظرین، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ علیمہ خان نے، بلکہ علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر بلاتی ہیں ان لوگوں کو باقاعدہ۔ پہلے وہ کبھی ذکر نہیں کیا تھا انہوں نے، تو اب وہ باقاعدہ ذکر کرتی ہیں، باقاعدہ وہ کہتی ہیں کہ جو تنظیمی لوگ ہیں، عہدے دران ہیں، وہ اڈیالہ جیل کے سامنے پہنچے، 10,000 بندہ وہ مانگتی ہیں۔ تو یہ لوگ 10,000 بندہ وہاں پر نہیں بھیج سکتے، بلکہ اگر میں کہوں ٹوٹل کہیں سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو زندہ جاوید بندے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد اور پنڈی کے اندر، تنظیمی عہدے دار، پنڈی کے اندر بھی اسلام آباد کے اندر بھی، وہ ٹوٹل 15,000 بنتا ہے۔ اس میں سے آپ 5,000 مس کر دیں، 10,000 بندہ پنڈی اور اسلام آباد سے نکل سکتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں نکال سکتے۔ تو جب ورکرز نے ووٹ ان کو عمران خان کی رہائی کا دیا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کس طرح کی اچیومنٹ کر رہے ہیں، کس طرح کی مہم کر رہے ہیں، کس طرح کی یہ کلا بازیاں لگا رہے ہیں، اور ورکرز کو اب ڈرامے بازی کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فیصل آباد کیوں آئے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصل آباد کے ایم این اے ہیں، 9 ایم این اے ہیں اور 22-23 کے غالباً ایم پی اے بھی ہیں، وہ کیوں نہیں جاتے؟ ان کو کیوں نہیں لے کے جایا جا رہا؟ کیوں نہیں یہ آرڈر کرتے، کیوں نہیں یہ حکم دیتے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے آئیں؟ تو یہاں دورے کے لیے ورکر بھی بہت سیلفی بنانے کے لیے تیار تھے اور کھڑے تھے، لیکن یہاں جانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب عمران خان کی رہائی کی بات آتی ہے، اڈیالہ جیل کے سامنے جانے کی بات آتی ہے، تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو علیمہ خان نے کیا کہا، یہ ذرا آپ منگل کے دن ہماری اب کال پی ٹی آئی کی تنظیم کے اوپر ہے۔ ہم نے کال، ہمارا کام نہیں ہے عوام کو کال دینا، ہمارا کام ہے پی ٹی آئی کو کال دینا۔ یہ عمران خان کی پارٹی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے لوگوں سے کہ کم سے کم 50 سے 70,000 نوٹیفائڈ عہدے دار ہیں۔ پنڈی ڈویژن کا ہی مجھے کوئی کہہ رہا تھا، اگر آپ ویمنز ونگ کے عہدے دار، یوتھ ونگ کے، لائرز جو کیا آئی ایف کے اور کیا مادر پارٹی کے، کہتے ہیں اگر صرف آپ یہی دیکھ لیں تو پنڈی ڈویژن کے شاید 15 سے 20,000 نوٹیفائڈ لوگ ہیں۔ اب ہماری جو اپیل ہے کہ سب سے پہلے جو قریب علاقے ہیں، کم سے کم 10,000 لوگ منگل کے دن اڈیالہ آئیں اور پریشر بنائیں۔ اب ہمیں آپ لوگوں کو ہم عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے پریشر بنائیں، کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، ہمیں کہا کہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم بھی ظلم برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں ظلم برداشت کر سکتا، کہیں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، جیسے یہ سلیم خان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کی عمران خان جو 80-90% پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب یہ حکومت نے ان کی بھیک مانگی ہوگی پی ٹی آئی سے کہ آپ پنڈی جلسہ کینسل کر دیں، یہی بھیک مانگی ہوگی نا، تو جب یہ نون لیگ آپ سے سٹولن مینڈیٹ والی فارم 47 والی حکومت آپ سے بھیک مانگ رہی تھی، آپ یہی نہیں کہہ سکے ان کو؟ اگر ہمیں بتاتے تو ہم اسی وقت کہتے کہ آپ یہی نہیں کہہ سکے کہ آپ عمران خان کو پہلے ہسپتال میں شفٹ کرائیں، ان کا علاج کروائیں؟ اتنا بھی نہیں عمران خان کے لیے مانگ سکے؟ اب میں چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کو میں کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے دوسری دفعہ ریلیف دیا ہے۔ ہاں، پہلے محسن نقوی کے ساتھ مل کے انہوں نے ریلیف دیا، محسن نقوی نے کہا کہ پی ٹی آئی ہم ایک پیج پہ ہیں اور علیمہ خان علیحدہ ہے۔ اب اگر تب ان کو ہو جاتا ہے، تب جب سٹارٹ تھا، اور عمران خان کی ڈیمانڈ ہے کہ میرا علاج کرایا جائے، میرا علاج نہیں ہو رہا، میں ٹیسٹ نہیں ہوئے، تو اس لیے اب یہ 2 دفعہ پی ٹی آئی نے ان کو ریلیف دے دیا، ابھی دوبارہ ریلیف دیا۔ اب جی علیمہ خان نے یہ بات کہی تھی
تو وہاں جو ہم نے دیکھا بارش کے دن بارش ہو رہی تھی تو 10,000 بندہ نہیں تھا، وہ بھی پرانے ہی ورکر جو جا رہے تھے اپنی مدد کے تحت جاتے تھے وہ تھے، یا چند ایک لوگ باہر سے اور بھی آئے تھے، قدر تعداد بہتر تھی، بہت زیادہ تعداد نہیں تھی لیکن قدر تعداد بہتر تھی، تو 10,000 بندہ وہاں نہیں لے جا سکے، جو ہی تھوڑی سی شیلنگ ہوئی تو وہاں بندہ ایک بھی نظر نہیں آیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، تو یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ آج بالکل میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ ایک آنے کا بھی کام نہیں کر رہا ہے، یعنی آنے کا کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ایک پائی کا بھی کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر ہم ان کو کہے کہ مانیں گے یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، یہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہیں۔ میں ڈیالہ کی جیل کے سامنے ہوتا ہوں تو یہ لوگ وہاں نہیں جاتے، یہ وکلا جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں یہ اپنے وکلا کو بھی نہیں لے کے جاتے، اور جو وکلا بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت جاتے ہیں چاند ایک، وہ وہاں سے ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب اس دن کی بات میں بتاتا ہوں، کل میں 7 تاریخ تھی جب کال دی تھی علیمہ خان نے، تو بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش ہو رہی تھی، وہاں پر شیلنگ بھی ہو رہی تھی، پتھر بھی لوگ پھینک رہے تھے، ڈنڈے بھی لوگ کھا رہے تھے، تو یہ لوگ نہیں تھے۔ اب جب وہاں پر گرفتار ہو گئے ورکر تو ان کو چھڑانے کے لیے بھی یہ نہیں آئے، پھر انہوں نے ایک جلسہ رکھا تھا، جلسہ میں نے رکھا تھا، جلسہ ورکر نے رکھا تھا، نہیں انہوں نے خود ہی رکھا تھا لیاقت باغ کے اندر، جلسے کو منسوخ کیا کہ جی عمران خان کا حکم ہے، تو عمران خان کا حکم تو یہ بھی آ گیا ہے کہ یہ ایم پی بھی فارغ ہیں، ایم این اے بھی فارغ ہیں، اور یہ چیئرمین بھی فارغ ہے، پوری قیادت فارغ ہے، یہ بھی عمران خان کا پیغام آ گیا، اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم غصے میں ہیں، ورکر غصے میں ہیں، ورکر میں نے متدان جلسہ دیکھا، کشمیر کے جلسہ بھی میں تو نہیں گیا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی ڈی چوک کے نعرے لگے ہیں۔ تو متدان کے اندر ان لوگوں کو اپنی تقریریں کرنا مشکل ہو گئی تھی، جب علیمہ خان کال کرتی ہیں بلاتی ہیں تو آپ لوگ نہیں جاتے ہو۔ اور علیمہ خان جو اگلے منگل، مزے کی بات سنیں، اگلے منگل جب لوگ وہاں کے ورکر 40 کے قریب گرفتار ہو گئے، 400 پہ پرچہ ہو گیا، جو وہاں پر گئے ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ لوگ وہاں پر اس منگل کو کوئی بھی ایم پی اے میں نہیں تھا، کوئی بھی ایم این اے نہیں تھا، کوئی بھی عہدیدار نہیں تھا، اور یہ گور صاحب بالکل ہی نہیں تھے۔ پھر اگلا منگل آتا جو اس سے پچھلا منگل ہے، یعنی آج ہفتہ ہے، منگل والے دن کی بات کر، تو وہاں پر چند قدرے بہتر ورکر آئے تھے، لیکن وہی ورکر آئے تھے جو روٹین میں آتے ہیں۔ ایک آدھا ایم پی اے مجھے یہاں نظر آیا، وہاں پر ایک مجھے نظر آیا عبد الکریم خان کے پی کے سے جو وزیر بھی ہیں، اور فیصل آباد سے مجھے ایک ہی ایم پی اے نظر آیا حسن نیازی صاحب، اور اس طرح چند ایک لوگ وہاں مجھے نظر آئے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عمران خان کی رہائی نہ ہوئی اور عمران خان کی رہائی کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم لوگ خود ہی بنا رہے ہیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ ورکر نے اب علیمہ خان کا ایک نعرہ لگایا کہ علیمہ خان کو چیئرمین بنایا جائے، وقتی طور پر چاہے، لیکن چیئرمین ہمیشہ کے لیے تو عمران خان ہی ہے، لیکن علیمہ خان کو ابھی میں بات کرتا ہوں کشمیر جلسے کی، تو کشمیر جلسہ کافی وزنی تھا، کافی ہیوی تھا، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ورکر کی بہت زیادہ تعداد تھی، ریکارڈ جلسہ تھا۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر ایک موومنٹ چلنے جا رہی ہے، جو سہیل فریدی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ، موبلائزیشن موومنٹ کا نام دیا گیا ہے، وہ بھی کریں گے۔ ورکر ضرور نکلے گا، بالکل نکلے گا، لیکن ورکر کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے نعرے آج بھی لگے ہیں۔ تو ورکر صرف اور صرف چاہتا ہے کہ عمران خان کے لیے احتجاج کیا جائے تاکہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے رہائی ہو سکے۔ تو یوم تاسیس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عمران خان کی جدوجہد کے 30 سال، اور آج وہ عمران خان جدوجہد کر رہے ہیں، وہ اس ساری جو 30 سال کی جدوجہد پہ بھاری ہے۔ عمران خان جن کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے 3 ہاسپٹل بنائے، جن کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے سستا تیل لانا چاہتے تھے،
ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے سستی گندم لانا چاہتے تھے روس سے، اور ان کا جرم یہ ہے کہ فلسطین کے لوگوں کی بات کرتا تھا۔ اب میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بھائی جیفری نے بھی یہ کہہ دیا کہ عمران خان اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایرانی صدر اور چائنیز صدر سے بھی زیادہ، روسی صدر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل اس بات کا اعتراف صدر ٹرمپ نے بھی کیا ہے، اور یہی خوف تھا ان کو بھی اور ان کو بھی کہ اگر عمران خان آ گیا، عمران خان باہر آ گیا تو نہ اسرائیل رہے گا نہ امریکہ رہے گا۔ بہرحال ایک سوچ ہوتی ہے، اور عمران خان اس سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور ایک خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی جو ان کا شروع سے نعرہ تھا، اس کی طرف چل رہے تھے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو رہائی دلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح عمران خان کو رہائی نہیں ہونی جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔